سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین حضرات، یہ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سنجے نگر کے اندر ایسی چیز کے لیے موقع دیا ہے جس کے اندر دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے، وہ مدرسہ نشاط دینی درسگاہ کے نام سے۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے تو کوئی ایسی چیز یہاں نظر نہیں آ رہی ہے کہ بہت خوبصورتی چیز نظر نہیں آ رہی، جیسا کہ باہر ہوتی ہے دیکھنے کی چیزیں جس سے دل لگتا ہے، جیسا گارڈنوں میں دل لگتا ہے، مقبروں میں لگتا ہے، پنچکی میں لگتا ہے، کہیں دیکھنے کے لیے کہیں تفریح کو نکلتے تو وہ ایسی کوئی چیز یہاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ پر یہ ہے کیا؟ اس کے پیچھے کا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ یہاں پر آنے والوں کی انٹری براہ راست جنت میں ہوگی۔ دینی مجالس جو ہے تو وہ سارے کے ساری جنت کے باغ ہے، جہاں پر دین کی مجلس لگتی ہو، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہو، جہاں پر سیکھنے سکھانے کی جو تو مجلس لگتی ہو، یہ سب جنت کے باغ ہے۔ ہم یہاں پر مدرسہ نشاط دینی درسگاہ میں نہیں بیٹھے ہوئے، ایسا تصور کرو، ایسا سوچو کہ ہم یہاں پر نہیں بلکہ جنت کے باغوں میں ہیں۔ یہ بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سنجے نگر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا موقع دیا ہے۔ یہ ایسے موقع ہمارے پاس بہت کم آتے، 10 12 اور 15 20 لوگوں کو جمع کر لینا اور ان کو مدرسے نام پہ شروع کر دینا اتنا آسان ہے ہی نہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کی مرضی شامل ہے۔ جب اللہ کسی دین کے شعبے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، زندہ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں میں اس کو جو تو لانا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالتے ہیں، بات پھر وہ خیالات جو ہے تو پھر وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس پہ محنت ہوتی رہتی ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسا نہیں کہ میں نے بول دیا ہو گئی اور تمہارے سننے سے ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس میں براہ راست ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ چاہ رہے ہیں ہم سے، صرف کتاب لے کے پڑھنے کا نام دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ایسے موقع میں، ایسے ماحول میں، فتنے فساد کے دور میں، نفسانیت اور جہالت کے دور کے اندر، گمراہی اور بے دینی کا دور ہے، فتنوں کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لینا چاہ رہے ہیں۔ تو صرف یہی مت سوچو کہ ہماری پڑھائی یہی تک ہم محدود رکھیں گے۔ صرف تمہاری پڑھنے ہی کا ہی سوال نہیں ہے، تمہارے 3 سال کے کورس کا ہی سوال یہاں پر نہیں ہے، بلکہ تمہارے پیچھے امت کھڑی ہوئی ہے جو اس بات کو جانتی تک نہیں، اس سے بالکل ناآشنا ہے۔ ان کو نہیں معلوم دین کیا چیز ہے، ان کو نہیں معلوم کہ آخرت کس چیزوں کے بارے میں کیا کیا سمجھایا گیا ہے، کتنی چیزوں کے بارے میں ڈرایا گیا ہے، کتنی چیزوں کے بارے میں وعید آئی ہوئی ہے، کتنی بارے میں انعامات آئے ہیں۔ یہ وہ چیز سے بالکل نہیں جان کر وہ باہر ایسی اس میں کھڑی ہوئی ہے جہاں پر فتنوں کا اور فساد کا دور ہے، نفسانیت اور جہالت کے دور میں کھڑے ہوئے، اور اللہ نے اس میں سے چنندہ ہم سب کو نکالا۔ جب یہ اعلان یہاں پر ہوا تھا، مسجدوں کے اندر اعلان ہوا تھا، مدرسے میں ہوا تھا، جہاں بھی اعلان ہوا تھا کہ دیکھو یہ نشاط دینی درسگاہ کے اندر داخلے جاری ہے اور یہاں پر 3 سال کا مومنہ کورس یہاں پر جو کیا جا رہا ہے، تو یہ آواز سبوں نے سنے تھے۔ اور سنجے نگر میں کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں الحمدللہ، اور سارے آبادی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اپنے ایمان والوں کی ہے۔ تو اس میں سے صرف یہ 10 12 15 ہی کیوں آئے؟ پھر سب کو اللہ نے کیوں نہیں بلایا؟ سب کو اللہ نے توفیق کیوں نہیں دیا؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ جس بندے یا بندی سے خوش ہوتے ہیں، جس سے محبت فرماتے ہیں، جس کو کامیاب کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ دین کا فہم، دین کا سمجھ مل جانا، دین کی سمجھداری مل جانا، دین کا فہم مل جانا، یہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو دیتا ہے۔ یہ سب کو نہیں ملے گا، دنیا بے حساب مل جائیں گی، مال دولت خزانوں میں جو تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو دے دے گا۔ جہاں پر ہم جو تو پیر رکھیں گے وہاں پر ٹھوکر ماریں گے، وہاں سونے کے چشمے اللہ جاری کر دے گا، ہیرے جاری کر دے گا۔ لیکن یہ دین کی دولت اور علم کا مل جانا، اور علم کا پڑھنا اور پڑھانا، اور یہ اس کی ساری چیزیں ہم کو مل جانا، یہ انہی لوگوں کو اللہ دیتے ہیں جن کے بارے میں اللہ جن سے محبت کرتے ہیں، اور محبت اللہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرمایا جن کے دلوں میں طلب ہوتی ہے کہ کچھ بنے۔ یہ دینداری پہ چلنا اور دین کی ساری باتوں کو سیکھنا، یہ تو ماں باپ کے ذمہ تھا ہمارے۔
آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, یہ ذمہ داری اب ہم یہاں سیکھ رہے ہیں, یہ سیکھنے کا وقت تھوڑی تھا. یہ تو ہمارے جو تو ماں باپ کے گھروں میں سے جب ہم نکلے تھے وہاں سے ان کی ذمہ داری تھی, پر وہ خود دین نہیں سیکھ سکے, اور سیکھے تو کسی وجہ سے ہم کو نہیں سکھا سکے تھے. آج وہ کمی کو اس مدرسے کے ذریعے سے پورا کیا جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہر جانے والی جو سسرال کو جاتی ہے لڑکی, اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ اس کی دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے, اس کو معلوم ہو جائے کہ دین کیا ہے, اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اسلام کیا ہے, اس کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ جب شوہر کے گھر میں جائے تو شوہر کا کیا مقام ہوتا ہے اور سسرال والوں کا کیا مقام ہوتا ہے, اور ان کی خدمت میں کیا اللہ دینے والا ہے, اور پھر آگے پھر اس کے بعد ایک نسل جو چلنے والی ہوتی ہے وہ آنے والی نسل کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. چیزیں کہاں ملیں گی دیکھنے کے لیے؟ جب ہم اس مدرسے میں آئیں گے اور یہاں پر سنیں گے اور یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو یہ ایک ہمارے پاس میں امانت ہے کے طور پر ہم کو دیا جا رہا ہے. آپ جو ہے تو امین ہے, آپ امانت دار ہے. جتنے لوگ اس مدرسے میں آنے والے ہیں وہ سب کے سب اس بات کے امین ہیں, اس بات کے امانت دار ہے کہ یہ جو ساری باتیں آپ کے تک سکھائی جا رہی ہے اور سکھانے کے لیے جو نظم چلایا جا رہا ہے تو پھر یہ سارے کے ساری آپ کے پاس امانت ہے. آپ اس کو جتنا اپنے لیے اندر لے سکتے ہیں لے لو, اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھا لو, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک امانت ہے جو ہم کو ہماری نسلوں تک پہنچانا ہے. ہماری گلیوں سے شروع کرنا ہے, ہمارے گھروں سے شروع کرنا ہے, ہماری بستی میں شروع کرنا ہے, پورے عالم کے انسانوں تک پہنچانے کا جذبہ نہیں. اگر انشاءاللہ تعالی یہ جذبہ ہوگا تو اللہ پورے عالم کے انسانوں تک ہم کو دین کی بات کے پہنچانے کا ذمہ دار بنائے گا اور اللہ ہم سے کام لے گا. یہ صرف ایک کتاب پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے. صرف مدرسے اس لیے نہیں کہ کتابیں پڑھ لو سیکھ لو, تم کو نہیں آتا سکھا رہے, ایسا نہیں ہے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اللہ ہم سے محبت کرتے کر کے اللہ نے ہم کو یہ ذمہ دار بنایا ہے, اور اتنی سارے محلے میں سے چن کر یہ قسمت والے لوگ ہیں. اور تمہارا مقام تم خود نہیں جانتے کہ تمہارا مقام کیا ہے یہاں آنے کے بعد. ابھی ہماری نسبت بدلی ہوئی ہے. ہم جب گھروں میں رہتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر دنیا داری ہوتی ہے, دنیا کی ساری ضرورتیں ہمارے ساتھ لگی رہتی ہے, کام کاج ہمارے پیچھے ہوتے ہیں, شوہر اور دوسرے اور لوگوں کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے. وہاں مقام ہمارا عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس مدرسے میں اور دین کی مجلس میں جب ہم قدم رکھتے ہیں تو یہاں ہمارا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھو یہ مدرسے کی جو ہے تو ابتدائی تعلیم ہے, یہ اسٹارٹ ہوا ہے یہ بنیادی یہاں پر جو تو مدرسہ شروع ہو رہا ہے. اور ایسی نوعیت کا مدرسہ سنجے نگر میں پہلی بار شروع کیا گیا ہے. ہم یہ بولیں گے کہ بھئی وہاں حلقے بھی لگتے ہیں, وہاں پر اور دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں اجتماع, یہ ایک الگ دین کی ساری جو ایمان کے بنانے کا ہے, یہ بہت ساری چیز ضرورت کی چیز ہے. لیکن یہ ایک مستقل طور پر ایک نظام یہاں پر تعلیم کا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی آ جانا. تو یہ مدرسہ یہاں جو قائم کیا گیا ہے تو یہ مدرسے کو معمولی مت سمجھو کہ بھائی چلو آئے اپنے پڑھ لیے اور چلے گئے, 1 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ ڈیو ہو گیا. کبھی جو تو 11 بجے بلائے تو 11:30 کو آ جا رہے, کبھی 12 بجے آ جا رہے. اور کیا ہوا تو بچے رو رہے تھے, کیا ہوا تو مہمان آ گئے تھے. سب آتے رہیں گے, بچے روتے رہیں گے, رونے والا ہنستا رہیں گا, ہنسنے والا روتا رہیں گا, آنے والا جاتے رہیں گا, جانے والے آتے رہیں گے. پر ہمارا جو کام ہے وہ کام یہ ہے کہ وہ 2 گھنٹے میرے نہیں ہیں, یہ میرے 24 گھنٹوں میں سے میری ضرورتوں میں سے نکال کر, میرے کھانے میں سے, میرے پینے میں سے, میرے سونے میں سے, میرے ضرورتوں میں سے نکال کر یہ 2 گھنٹے میرے نہیں ہیں. یہ ایک امانت ہے, اور وہ امانت جو ہے تو یہ صرف ہم کو یہاں پر جو ہے تو صحیح جگہ پر لگانے کے لیے یہاں بلایا جا رہا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا سمجھ لو کہ آج ہم نے ایک زمین کے اندر جو ہے تو ہل چلائے اور ایک بیج آج اس کے اندر ہم نے ڈال دیے ہے, اور یہ بیج اب جب نشو نما پائے گا, اس پر جب ہوا چلیں گی, اس کے پر جب اس کے ساتھ ساتھ اس پہ روشنی پڑیں گی, اور اس کے ساتھ اس پہ جو کرنیں اس میں سے جو چمکیں گی, اور اس میں سے جب یہ بیج بویا جائے گا تو یہ ایک پودا بنے گا. پودا بننے کے بعد یہ درخت بن جائے گا, اور درخت جب بنے گا تو اس کو پھل لگیں گے, اور جب پھل لگیں گے تو اس کا مزہ, اس کی جو تو ساری کے سارے فائدے کس کو ملیں گے؟ یہ ملیں گے کس کو؟ یہ تم کو ملنے والے ہیں, یہ تمہاری اولادوں کو ملنے والے ہیں, یہ تمہاری نسلوں کو ملنے والے ہیں, یہ بستی والوں پہ ملے گے, اور یہ محلے والوں کو ملے گی. اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اس کو ملنے والی ہیں. اور آج یہ بیج ہم نے جو ڈالے ہیں اس کو نشوونما دینے والے تم لوگ ہو, اس کو پروان جلانے والے تم لوگ ہیں, اس کو محنت کر کے اپنے اونچے مقام پر لے آنے والے تم لوگ ہو. اللہ تم کو ذریعہ بنا کر اس کو قبول کرائے گا. اس سے یہ اللہ تم سے کام لے گا. اور آج اگر ہماری محنتوں سے اگر ہم نے 3 سال کا مکمل کورس مکمل کر دیے, اور 3 سال کے یہ کورس کے اندر اگر ہم مکمل اپنے آپ کو ہم نے بنا دیے, ہمارے اندر کی خامیاں, ہمارے اندر کی خرابیاں, ہمارے اندر کی تمام جو برائیاں جو تھی وہ اس مدرسے کے ذریعے سے اگر ختم ہو گئی, اور ہمارے اندر ایک خوبیاں صفات اگر آ گئی, ہمارے اندر علم, دین پر چلنے کا اگر ہمارے اندر ایک علم اگر آ گیا, تو یاد رکھو یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں چمکا دیں گا, آخرت کے اندر چمکائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ اس سے جتنی خیر پھیلنے والی ہے اور جتنی ہدایت اس سے پھیلے گی, اور قیامت تک جتنے مدارس قائم ہوں گے, اور جتنی اس کے اندر کتابیں پڑھی جائے گی, اور جتنے لوگ اس سے فارغ ہوں گے اور حافظ عالم بنیں گے, مفتی قاری بنیں گے, محدث مفکر بنیں گے, اور جتنے بھی جو اس سے بننے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جتنی خیر عام وجود میں لائے گا, اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. قسم خدا کی اللہ اس کے سارے نام عمل کے اندر اللہ تمہارے نام عمل میں اس کا اللہ اجر دینے والا ہے.
یہ 10-12 عورتوں کو کم مت سمجھو. یہ 10-12 جو یہاں پر 10 اور 12 جو لوگ جو بیٹھے ہیں, 15 لوگ بیٹھے ہیں یا 20 کی ایک کلاس کے اندر جو بیٹھے ہیں, یہ معمولی مت سمجھو. ان کے کاندھے پہ امت کی ذمہ داری ہے, ان پہ آنے والی نسل کی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر پوری امت کی ذمہ داری ہے. اللہ ان سے وہ کام لے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا دیکھتے رہ جائیں گے. اللہ یہ کہ یہ ایک مدرسے میں آنے والے تھے, کل تک یہ طالب علم تھے, آج یہ دنیا کو سکھانے والے بن جائیں گے. صرف آؤ اور اپنے بیٹھو اور تعلیم حاصل کرو اور کبھی وقت ضائع ایسا مت کرو. یہ بہت اہم ہے, یہ بہت ضروری ہے. اتنا ضروری ہے کہ ایسے دور کے اندر, نفسانیت کے دور میں, جہالت کے دور میں, فتنوں کے دور میں, پر فتن دور ہے یہ. اور ایسے ایسے جو تو منصوبے بن رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے اور اسلام کو دنیا سے جو تو ختم کرنے کے لیے اور مسلمان کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے. اسلام حق ہے اور حق حق رہتا ہے, باطل باطل ہوتا ہے. اور یہ فرمایا کہ جب یہ حق ہے تو حق ہو کے رہے گا غالب, اور یہ فرمایا باطل ہے تو باطل جا کے رہے گا. وہ خل جاہل ذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق حق ہے اور باطل باطل ہے, حق کو آنا ہے اور باطل کو جانا ہے. اللہ جو تو فرما باطل کی جڑیں تمہارے ذریعے سے کاٹے گا اور حق کو اللہ تعالیٰ جو عروج پہ دے گا اور جو چڑھائے گا وہ تم اس کے ذریعے بننے والے ہیں. یہ معمولی مت سمجھو کہ ہمارے یہاں پر آنے کے بیٹھنے کو نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے کچھ کام لینا چاہ رہا ہے. اللہ اپنے اس دین کی محنت کو تم سے لینا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ یہاں سے کچھ بندے بن کے تیار ہو جائے. جب یہ تیار ہو جائے تو ان کی نسلوں تک یہ پہنچانے والا بن جائے, ان کی نسلوں کے ساتھ یہ آخرت کے اندر, یہ دنیا کے اندر تمام لوگوں تک بات پہنچانے والا بن جائے. ایک عورت کا دین پہ کھڑا ہو جانا یہ پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر ایک عورت صحیح اگر دین پر چلنا شروع کر دی اور جب وہ تہیہ کر لیتی ہے کہ مجھے دین پر چلنا ہے, دنیا کی ساری بے دین کی ہوا مل کر بھی اس کو اکھاڑ نہیں سکتی. ساری کی ساری دنیا کے اندر بے دینی کی تمام کی تمام طاقت مل کر اس عورت کو اپنے دین سے نہیں ہٹا سکتی ہے. جس عورت کا ارادہ اپنے دین پر چلنے کا مضبوط جب تہیہ کر لیتے ہیں تو یہ ایسے مضبوط بننے کے لیے اللہ نے یہاں پر ہم کو بھیجا ہے. اس کو ہم اتنا آسانی سے مت لے لو کہ بھائی آئے اپنے مدرسے میں کبھی چلے گئے کبھی نہیں چلے گئے, کبھی پڑھ لیے کبھی نہیں پڑھ لیے, چلو جان دو آج رشتہ داری کا معاملہ ہے, فلانے کی وہاں پر دعوت آ گئی تو وہاں چل جا رہے. ایسا مت کرو. کرنا ہے یہ بھی نہیں بول رہا کہ وہ سب دعوت کھانا چھوڑ دو, ایسا بھی نہیں ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے یہ, اور یہ تمہارا جو مقام اونچا مقام, اتنا اونچا مقام ہے. جنگ بدر کے جو صحابہ کا جو مقام تھا وہ 313 تھے گنتی کے, اور اسلام کے اوپر پوری مخالفت کا دور تھا. اور اس پوری اسلام کے اندر ساری لوگ سب لوگ اسلام کو ابھی اسلام میں ابھی ظاہر بھی نہیں ہوا تھا, تو لوگ اس کو دبانے کے لیے, لوگ اس کو مٹانے کے لیے نکل گئے, تیار ہو کے پڑے تھے اور تلوار ہاتھوں میں تھی اور سب کو مٹانے کے لیے چلے تھے. لیکن 313 نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیے. اور آج پوری دنیا کے اندر جو آج آپ یہاں پر دین کی باتیں سیکھنے کے لیے میں سنا رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یہ جو جمع یہ ان 313 کی قربانی کا نتیجہ ہے. تو ان کے مقام کو اللہ نے جو دیا ہے, ان کے مقام کو سارے صحابہ مل کر بھی جنگ بدر کے بدری صحابہ تھے, ان کے مقام کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا جو مقام ان کا تھا. تو یہ بنیادی جگہوں پہ ہم بیٹھے ہیں, یہ ایک مدرسے کی بنیاد ہے. یہ صرف ایسا نہیں کہ میں چلا رہا تم چلا رہے, نہ تمہارے چلنے کی طاقت ہے نہ میری چلانے کی طاقت ہے, اور نہ کسی کو چلانے کی اس کے اوپر جو گنجائش ہے. اللہ اپنے خزانے سے چلا رہے ہیں. اس میں علم کی کمی ہوں گی اللہ اپنے خزانوں سے دے گا, اس میں مال کی کمی ہوں گی اللہ خزانوں سے دے گا, اس کے اندر جس قسم کی اگر فرمایا اخلاق کے اعتبار سے کمی ہوں گی اللہ اپنے خزانوں سے صفات کو نوازے گا, اور اللہ صفاتوں سے اللہ ہمارے دامن کو بھرے گا. اس کو معمولی مت سمجھو. لیکن تھوڑی اڑچن آ جائیں گی, کچھ نہ کچھ اڑچن آ جائیں گی جس سے ہمارے پڑھائی ادھر ہو سکتا ہے کہ کوئی حالت آ جائے ہمارے گھر میں جس سے ہماری پڑھائی 2-4 مہینے کے بعد بند ہو سکتی ہے, 6 مہینے کے بعد بند ہو سکتی تھی, کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن ہم تہیہ کر لو کہ ہم کو بس پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, یہ کورس مکمل کرنا ہے تو کرنا ہے, اس میں سند ہم کو لینا ہے تو لے کے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. ہم دنیا کے لیے نہیں آئے ہیں, دنیا ہمارے لیے بنی گئی ہے, لیکن ہم دنیا کے لیے کیوں جی رہے. شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ یہ دین کی بات سنن نہیں دیتا, سنا تو عمل نہیں کرنے, سمجھن نہیں دیتا, اور سمجھ لے تو عمل نہیں کرنے دیں گا, اور اگر عمل کر لیے تو اس کے دوسروں تک پہنچانے کی جو تو اس کی کوشش یہ رہیں گی کہ یہ بات کو نہ پہنچائے. کبھی کوئی اگر دیندار, کوئی اگر عالم, اور یہ ایسا سمجھاتا ہے عالم کو جاہل کے لین سے, جاہل کو عالموں کے لین سے. اگر کوئی عالم نے یہ کہہ دیا, کوئی عالم عالمہ ہے, اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے جو تو یہ دین کی بات سننے کے لیے یہاں جانا ہے, تو لوگ شیطان یہ بولے گا کہ نہیں تم کو ضرورت نہیں, تم تو پہلے سے عالمہ ہے نا, تم تو پہلے سے معلمہ ہے نا, تم تو پہلے سے دیندار ہے نا, تم کو تو سب کچھ آتا, تم کہیں کو یہاں جا رہے سیکھنے کے لیے. جیسے جماعت میں جانے کا مسئلہ ہو یا دین کی مجلس میں ہو, یہاں آنے کا ہو, تو ان کو الٹی پٹی پڑھائیں گا. ان لوگوں کی ذمہ داری ہے مدرسے میں آنے کی جن کو کچھ نہیں آتا, اور جو جس کو کچھ نہیں آتا وہ مدرسے میں چلا گیا تو بولیں گے ارے تم کو تو ابھی کچھ نہیں آتا, تم حلقوں میں بیٹھیں گے, چھوٹے بڑی عمر کے لوگ رہیں گے, اور پھر تم پڑھنا شروع کریں گے سورہ فاتحہ, تم آئیں گے تو نہیں آئیں گی, غسل کے فرض بتائیں گے آئے تو آئے نہ تو نہیں آئے, تم پڑھیں گے وہ ہنسنا شروع کر دیں گے. پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہنسی مذاق ہوتی ہے, اور ماں میں کیا کروں, میں پڑھنے گئی تھی اس نے میرے کو تو ہنسی, اس نے میرے تو ایسا کری, جب میں بھی آتی نہیں تو بھی جاتی نہیں, یہ بھی ختم. نہیں, یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, ایک بہت بڑی ذمہ داری امت کے ہونے کے ناطے سے ہم کو ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ مدرسہ نشاط جو ہے یہ جو ہے تو مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے. یہ دیکھنے کے اعتبار سے کچھ نظر نہیں آ رہا, بیٹھے ایک پنکھے میں بیٹھے گرم ہو رہا, پنکھے جو تو وہاں پر پنکھوں کی کمی ہے, اور بھی بہت ساری چیزوں کی یہاں پر کمی ہے, سکھانے والوں کی کمی ہے, سیکھنے والوں کا مسئلہ ہے, ساری چیزیں یہاں پر ہے. لیکن اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چلانے والے ہیں.
حدیث میں بات ملتی ہے کسی خیر کی بات کو اگر ہم وجود میں لا لیتے ہیں، کوئی ایک نیکی کی بات تھی، کوئی ایک خیر کی بات تھی، اور اس خیر کی بات کو جو تو بس شروع کیا گیا تھا، بس قیامت تک جتنے لوگ اس خیر کی بات پر عمل کریں گے، اچھائی کی بات پر عمل کریں گے، بھلائی کی بات پر عمل کریں گے، قیامت تک جتنی انسانیت اس کے اوپر عمل کرے گی، قسم خدا کی اللہ سب کے نام عمل متصواب دے گا جتنے لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرے تھے، ان کا سارا اجر اللہ سب تمہارے نام عمل میں دیں گا، کیونکہ تم بنیادی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری نسبت بدلی بھی ہے، ہمارا تعلق بدلا ہوا ہے، ہم گھر میں اور ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آئے تو ہمارا مقام طالب علم کی حیثیت رکھتا ہے، اور علم کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ مسجد نبی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مسجد نبی کے اندر فرمایا، ان کی جو مسجد تھی مسجد نبوی جہاں پر مدینہ منورہ کے اندر اللہ کے رسول عالم فرما رہے ہیں، وہ مسجد نیچے تھی، اس کے سامنے ایک چبوترا تھا، اور چبوترے کا نام اصحاب صفہ تھا، اور وہ چبوترے کا نام اصحاب صفہ جو رکھا گیا تھا تو اونچا مدرسہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ وہاں پر دین کی باتیں سیکھنے کا ماحول ہوتا تھا۔ نماز مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، عبادت بعد میں ہوتی ہے، پہلے علم سیکھا جاتا ہے، اور عبادت کا مقام بعد کا ہے، اور پہلا مقام جو تھا علم کا ہوتا ہے۔ علم سیکھنے کے لیے میں فرمایا اس چبوترے کے اوپر آ کر، جو کہ کسی کا کوئی سہارا نہیں ہوتا تھا، تو اس چبوترے پہ آ کے وہاں پر رات دن کھوٹے بن کے پڑے رہتے تھے، اور کوئی کہیں سے آ جاتا تھا مسافر دین سیکھنے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اس کا کوئی اپنا خود کا گھر نہیں ہوتا تھا، تو چھپر بن کی شکل کے اندر وہ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تو کسی کو جو تو جوڑی بناتے تھے، یہ مہمان آیا ہے، اس کے کھانے کی صبح کی کون لیتا، دوپہر کی کون لیتا، شام کی، ان کے کھانے کے نظم وہاں پر جو تو فرمایا ساتھی کر دیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی جوڑی بن جاتی تھی، اور وہ ان کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو وہ اونچا مقام جو تھا فرمایا صاحب صفہ کا جو چبوترا تھا، اس کا اونچا مقام اس لیے تھا کہ وہ علم سیکھنے والے تھے، تو تمہارا مقام بھی اللہ نے اونچا کر دیا۔ محلے کے اندر جو آج تم سے اللہ کام لے گا، کسی اور سے نہیں لینے والا۔ کیوں لیں گا؟ کیونکہ تم بنیادی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے۔ اسٹارٹ یہاں سے جو ہمارے مدرسے کی شروعات ہے، یہ اب اس کو چلنا یہ نہیں چلانا، اور یہ نہیں کر اس کو چلاؤ یا مت چلاؤ، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ لوگوں اگر پابندی سے آتے رہے گے، فکر سے آتے رہے گے، اور ساری ضرورتوں کو قربان کر کے آگے پیچھے وقت نکال کر ہم اپنی ضرورتوں میں سے وقت نکال کر اس مدرسے کی جو 2 گھنٹے کی جو وقت کی تعلیم کے لیے ہم اپنے وقت کو فارغ کر دیں گے، یقین جانو یہ مدرسہ ضرور ترقی کرے گا۔ یہ مدرسے کے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے یہاں پر حافظوں کو اور عالموں کو اور مفتیوں کو اور قاریوں کو اور محدثوں کو مفکروں کو ہم میں نہیں تو ہمارے نسلوں میں کھڑے کر دے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونا؟ اور ہمارے کہنے سے ایک بات اگر فرمان اللہ کے سننے تیرے کہنے سے ایک بات اگر سمجھ میں آ جائے کسی کی، اگر وہ دین پر چلنے کا ذریعہ بن جائے، تو قسم خدا کی ہمارے نام عمل میں ہمارا کام آئے گا، اور ہم قبر میں تنہا پڑے رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی جو تو ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوگا، ہم اپنی قبر میں تنہا پڑے رہیں گے، اور اس تنہائی کے اندر ہمارے قبر میں ہمارے نام عمل تیزی کے ساتھ آتے رہیں گے۔ اور ہمارا نام عمل جو تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال کے ساتھ اس کے نام عمل کو لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے، جیسی سانس حلق سے نکل جاتی ہے اسی کے ساتھ نام عمل بند کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمارا انتقال ہونے کے بعد ہم تو قبر میں تنہا پڑا رہیں گے، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی مؤنس نہیں ہوگا، کوئی جو ہمارے ساتھ میں رہنے والا نہیں ہوگا، کوئی جو تو ہم کس سے بات نہیں کر سکتے، آج تو ہماری سب بات ہوتی ہے، وہاں کس سے بات نہیں کر سکیں گے، تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ کہ فرمایا اس وقت ہمارا آج کا یہ عمل کرنا، ہماری اس محنت کے ذریعے سے ہم نشاد دین درسگاہ میں آ کر کوئی دین کی بات سیکھ رہے تھے، کسی اور کو ہم نے سکھا دیے، کسی کے سیکھنے کا ذریعہ ہم بن گئے، اس کو سیکھنے کا ذریعہ ہم بن جائیں گے، وہ عمل کرنے والے عمل کریں گے، اور قیامت تک اللہ اس کے اندر جتنی بھی ترقی عطا فرمائے گا، اور جتنے لوگ یہاں سے فارغ ہو گئے اور ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ جتنا بھی دین کا کام لے گا، یہ سب ان کی قبروں میں اس کو ملے گا جن لوگ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت اونچا مقام اللہ نے یہاں پر دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ بنیادی جگہوں پہ ہم بیٹھے ہوئے، اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، آپ کو بھی سمجھا دے۔ اس لیے آپ سے خاص طور سے گزارش اس بات کی جاتی ہے کہ مدرسہ جو ہے اس کو ہنسی مذاق کے طور پہ مت چلاؤ، اس کو ایسے اس سے فکر سے چلاؤ کہ ہر آنے والی طالب علم جو بھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو یہ مت سوچو معلمہ کہ یہ میرا مدرسہ ہے، یہ دوسرا تمہارا مدرسہ ہے، ایسا مت سوچو، بلکہ یہ میرا مدرسہ ہے۔ ہر آنے والی یہاں پر کلاس کے اندر جو بھی جس کا ایڈمیشن ہوئے ہے، جو طالبہ یہاں پر ہے، جو پڑھنے کے لیے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں، تو ان سب کی تو یہ سوچو کہ یہ نہیں، یہ مدرسہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ میرا مدرسہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، یہ میرا خود کا مدرسہ ہے۔ جب ہم خود کا مدرسہ سمجھیں گے تو اس میں وقت دیں گے، جب ہم اس کو سمجھیں گے یہ میری اپنی آخرت، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، میری آخرت اس سے بن جائیں گی، میرے نسلوں میں دین اس سے آئے گا، میرے قیامت تک آنے والی تمام کے تمام جو تو جتنی نسل آنے والی ہے ان سب تک اللہ اس کو دین پہنچانے کا اللہ اس کو ذریعہ اس کو بنائے گا، اور آنے والے فتنے فساد جو دنیا کے اندر آنے والے ہیں اس سے بچاؤ کا ہتھیار اگر کوئی ہے وہ یہ مدرسہ ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ اس بات کا خیال کیا جائے خاص طور سے کہ یہ مدرسہ جو ہے تو اس کو چلنے چلانے کے لیے اللہ سے صرف مانگو، صرف آ جاؤ اور بیٹھو اور پڑھو اور چلے مت جاؤ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش ہو کہ یہ مدرسے کے اندر جو ہم آ رہے ہیں تو پہلے تو میری ذات سے مجھے فارغ وقت کر دینا ہے کہ مجھے آنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میرے ساتھ میری جو بہنیں کے ایڈمیشن ہوئے تھے وہ کیا بات ہے، ان کے گھر پہ خاص طور سے جاؤ، اپنے محرم کے ساتھ جاؤ اور ان سے پوچھو کہ آپ نے یہاں پر داخلہ لیے تھے نا، تو پھر کیا بات ہے 2 دن 4 دن آپ نے پڑھے، اب ایسا کون سا مسئلہ آگا، ایسی کون سی مجبوری تمہاری آگے کہ تم اس جو تو کلاس میں نہیں آ سک رہے، ان پہ جا کے تشکیل کرو یا ان کو اپنے گھر میں بلاؤ اور بلا کے ان کو چائے پانی پلا کر اور پھر ان کو سمجھاؤ، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہمارے سمجھانے سے کچھ
कहने से अगर वो उनकी बात अगर समझ में आ जाए, अगर फिर से वो मदरसे में अगर एडमिशन अगर उनके हो जाए, मैं इसलिए ऐसे नहीं बोला कि मेरे को इसके ऊपर कोई तनख्वाह मिलने वाली है कि 20 अगर लोग करे तो मेरे को 2000 रुपये महीना घर में आएगा, ये बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये क्लास चलाना है। और ये मदरसे का संजय नगर के अंदर देखो, हमारे खुद बच्चों ने जाके रजनी के अंदर जाके पढ़ाई हासिल करे, तो मैं चाहता कि ये जब इतनी दूर से इतनी कुर्बानी से जब वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे, तो हर माँ बहन के दिल में तालीम, दिन की तालीम हासिल करने का जज्बा होता है, पर उनकी मजबूरियाँ उनके साथ में होती है, इस वजह से नहीं हो सकते थे करके ये अल्लाह ने ज़हमत डाला करके ये मदरसा चालू किया हुआ है। और ऐसा नहीं कि 20-25 बच्चे और 20-25 लोग तालीम करने शुरू हो जाएंगे तो हमको कुछ मिलने वाला, ये नहीं है। पर इतना ज़रूर है कि इस मदरसे के चालू होने से हमारी बस्तियों में खैर आएगी, हमारी बस्तियों के अंदर हिदायत आएगी। अल्लाह हमारे जो तो बस्तियों के अल्लाह तमाम नौजवानों को, बच्चों को, मर्दों को, औरतों को, सबको भी अल्लाह दिन की मेहनत के लिए कबूल करेगा। एक बहुत बड़ा कारनामा अल्लाह इसके जरिए से करा देगा। और उसका जरिया मैं नहीं बनने वाला, तुम बनने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। अगर आज हम सब मिलकर नियत कर ले कि हमको मदरसे में आना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, 1 मिनट में मदरसा बंद हो जाएगा। अगर हमने अखबार में दे दिया अगर इस बात को कि भाई संजय नगर में निशात दीनी दरगाह जो तो वहाँ पर कायम हो चुकी है और जो दाखिले लेने चाहते आ जाओ, तो 1 नहीं 50 नहीं 100 लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अभी भी मेरे पास 50 दाखिले ऐसे हैं जिनके जो दोपहर सुबह वक्त नहीं हो रहा है उनका, तो दोपहर के इसमें जो तो बोले हमको दोपहर में दाखिला करा दो। लेकिन मेरा नहीं, पहले जो सुबह की क्लास मुकम्मल हो जाएंगी, इसमें 20-22 अगर जो तलबा हो जाए, उसके बाद हमको किसको लेना भी नहीं है कि 1000 रुपये महीना भी दिया तो हमको उसके 1000 रुपये भी न को, हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमारी क्लास के मुकम्मल तलबा पूरे हो जाए, जितने 20-22 लोग होते हैं उतने पूरे हो जाना ये ज़रूरी है। और उनकी तालीम में पूरा ध्यान वहाँ पर होना ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा मकसद है, और हमारा एक मकसद अहम हमारा ये भी है कि संजय नगर के अंदर हर गली के अंदर 2 गली 3 गली 8 के अंदर एक ऐसा मदरसा हो इंशाल्लाह। अज़ाइम और नियत तो ये है कि अब इसके बाद जो क्लास बनने वाली दोपहर की क्लास बनाने का इरादा है, तो अगर वो क्लास बन गई तो इंशाल्लाह असलम मस्जिद के अंदर जहाँ इज्तिमा होता है हफ्ते मंगल का, वो पीछे के दरवाजे में ज़िम्मेदारों से बात की हुई है। अगर होगा अल्लाह उसको तरक्की दे दे, और अगर वो कबूल होगा इंशाल्लाह, तो आने वाली दूसरी क्लास जो इसमें ना होते हुए हम ये क्लास तो यही चलेंगी सुबह की, पर दोपहर की जो क्लास चालू करेंगे ये वो वहाँ पर चालू करने का इरादा, दूसरी क्लास वहाँ होने वाली है। और तीसरी क्लास इंशाल्लाह ताला सलमा मस्जिद के हॉल में जो इज्तिमा होता है बंद हो गया है, और इज्तिमा हुआ तो इज्तिमा के दिन की छुट्टी रहेंगी। लेकिन इंशाल्लाह आने वाली क्लास में अगर तलबा अगर बढ़ जाते हैं तो इंशाल्लाह संजय नगर के सलमा मस्जिद के हॉल के अंदर यहाँ पर एक क्लास चालू करेंगे। 2 क्लास यहाँ होंगी, 2 क्लास वहाँ होगी और 2 क्लास वहाँ होंगी। 6 क्लास के अंदर जो तो कितने 6 दूनी 12 120 अगर यहाँ पर अगर औरतें का दिन की हासिल तालीम को हासिल करेंगे, तो फिर बताओ जो एक संजय नगर के अंदर 3 साल के अंदर अगर 100 लोग भी अगर फारिग हो जाए, सिर्फ 100 लोग अगर फारिग हो जाए, तो ये बताओ ये 100 लोग 1000 पे भारी है कि नहीं है? हजारों को क्या लाखों को दिन सिखा सकते हैं, लाखों को नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों को दिन पे जो चलाने का जरिया अल्लाह इनको बनाएगा। तो इसको मामूली मत समझे, बहुत ज़रूरी है, इसका ख्याल करो, अल्लाह हमसे अमल करने की तौफीक अता। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। वक्त जो हमको जो बताया 11 बजे से लेकर तो 1 बजे तक 2 घंटे टाइम दिया हुआ है। 1 घंटे में भी तालीम होती है, पर कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े अधूरी तालीम होने वाली नहीं है। इसकी फिक्र करो कि भाई हमारा कम से कम वक्त की पाबंदी हमारी ज़रूरी है कि भाई मुझे आना है तो इतने बजे आना ही आना है। ये 2 घंटे मेरे नहीं है, ये अमानत है, और अमानत को पूरा अदा नहीं करेंगे तो मैं इसमें खयानत करने वाली होंगी, और अल्लाह अमानत में खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। इसलिए जो तो गुजारिश है कि खासतौर से वक्त की पाबंदी ज़रूर है कि अगर हम मेरा आधा घंटा अगर लेट होता है, सुबह के सारे काम हमारे आगे पीछे हम कर सकते हैं, हमारा सोना अगर आगे पीछे हो जाए, हमारे काम काज को थोड़ा जल्दी अगर हमने कर लिए और जो जरूरत के काम है वो करके अगर हम अपने कामों में लग जाए, तो ना घर वालों को हम तकलीफ दे सकते, ना हम खुद तकलीफ में आ सकते। इसलिए वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी, इसका ख्याल करें। और दूसरी बात है कि गैर हाजिरी ना हो। इसमें से कुछ तलबा ऐसे है जिसकी तो हाजिरी हो रही है, किसकी कई लोगों ऐसी हाजिरी कि भाई क्या हुआ तो बोले फलाने के वहाँ चले गए थे, ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। ये चीज़ें नहीं होना, गैर हाजिरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि रजिस्टर दिया गया है, हाजिरी लेने के लिए कहा गया है, और हाजिरी होने के बाद में जो तो ये सब हमको रिकॉर्ड मिल जाता कि कौन कितने वक्त में जो उनके वक्त कितने वक्त की उनकी पाबंदी हो रही है, इसकी जो हमें जिम्मेदारी दी हुई है इसको भी ख्याल करें कि गैर हाजिरी ना होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि मदरसे से जब घर से जब निकलते हैं तो मदरसे का बोल के निकले तो मदरसे में ही आओ, ऐसा नहीं हुआ है कि हम आप कहीं और जा रहे। लेकिन ये बात जरूर कहना है कि जब मदरसे से हम जब निकल गए, घर से जब हम मदरसे के लिए निकल जा रहे हैं, तो सिर्फ पहली एंट्री हमारी मदरसे में होना, और यहाँ से फारिग होकर जब जा रहे हैं तो सिर्फ घर पे आना। अगर रास्ते में चलते चलते सगे भाई का, चाचा का, खाला का, पप्पू का, किसका भी मकान लगता होगा, कोई कितनी सगी सैलन हो हमारी, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे मदरसे के निज़ाम में डिस्टर्ब होगा कि हम पहले घर से निकले तो पहले मदरसे में जाए, मदरसे से निकल कर जाके हमारा तो वहाँ पहुँच जाए, उसके बाद कहाँ जा सकते जा। इसकी खास तौर से फिक्र करें कि मदरसे के अलावा हम कहीं और नहीं जाना। अगर किसने बुलाया भी तो नहीं बोलना, अभी हमारे मदरसे की क्लास का वक्त था, अभी हम घर से यही बोल के निकले हुए, हम इसके अलावा नहीं निकलेंगे। जब हमको मदरसे का टाइम खत्म हो जाएगा हम अपने घरों में पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद आपको जब बुलाना जब बुलाओ, जब तो हम खुद आ जाएंगे। इसका ख्याल करें।
तीसरी बात इसके अंदर, चौथी बात यह है कि मदरसे में जो फीस का जो तय है कि देखो किन लोगों ने 200 रुपये दिए, किसने 100 दिया, जो भी दिए हुए है, तो उसमें किताबें सारी जो तो किसमें 186 रुपये की किताब बाद वाली आई हुई है, कुछ किताबें इसमें 130, 40, 50 रुपये की किताबें है, तो वो जैसी भी थी सबको हमने किताब दिया और किताबें एक्स्ट्रा किसको लगती है तो वो भी रखी हुई है। लेकिन इसमें यह है कि हमारे पास जो तो मौलमा जो तय है तो उनकी भी तनख्वाह अदा करना पड़ेगी। आप लोग अगर 100 रुपये महीने की फीस आप यहाँ से जो अदा करेंगे तो उन्हीं के पास जो तो वो फीस तनख्वाह का जो दारोमदार है इसका ख्याल करें कि भाई हमारे तमाम खर्चों में से अगर हमने 3 रुपये रोज का खर्चा है, अगर हमें सब नहीं कर सकते तो अपने खुद के पास घर में 2, 5, 10 रुपये अगर खर्चों में से निकाल के डाल दिए ना तो कम से कम महीने के 100 रुपये अदा हो गए। तो इस तरह इंशाअल्लाह ताला ये फीस का जो निज़ाम है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये निज़ाम जो चलाने वाले हैं इनके ऊपर आ जाएगा खर्चा। ऐसा ना हो कि ये 1500 और 2000 रुपये का बोझ हमारे यहाँ पर आकर और फिर हम इसकी वजह से मदरसा बंद न करें, ऐसा ना अल्लाह करे, ऐसा हालात हम पे ना लाए। चलाने वाले अल्लाह है, ना तुम्हारे चलने से हो रहा ना मेरे चलने से हो रहा, अल्लाह चला रहे या हो रहा है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए कि महीने की फीस वक्त पर अदा करते 1 तारीख से जमा करना शुरू करेंगे, 5 तारीख तक सब मिलकर 100 रुपये अपनी जो फीस रहेंगी उसको अदा कर देना। पांचवी बात इसके अंदर ये है कि मदरसे में छोटे बच्चों को बिल्कुल मत लाओ। अभी देखो उसमें 2, 4, 5 एडमिशन ऐसे थे जो आ रहे थे लेकिन उन्होंने बोल दिया कि देखो भाई हमारा एक मसला है, बच्चों को हमारे को बुलाते होंगे तो हम आते हैं और अगर बच्चों को नहीं बुलाते तो आप यहाँ का झोले बांधने में लगाना क्या। अब क्या करना तो बोलो। हम मदरसे के अंदर अगर बच्चे अगर आ गए यहाँ तो बच्चे का सबका ध्यान आई माँ मेरा बेटा, आई माँ मेरा बेटा, गई माँ मेरा बेटा, आई माँ जय माँ के अंदर ये तालीम होंगी क्या, ये बोलो। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ पर हमारे दिमाग को खाली रहना बहुत जरूरी है। जैसा पढ़ने वाले तालिब इल्म रात को सोते हैं, सुकून से नींद लेते हैं, जब सुबह फ्रेश उनके दिमाग रहते हैं तो कुछ मिलता है। ऐसा हम अपने बच्चों से, अपने घर से सब कुछ, घर तो छोड़ के आ गए, अब साथ में बच्चों को भी अगर लेके आए तो पूरा दिमाग अगर हम बच्चों में अगर डाल देंगे तो यहाँ पढ़ाई हमारी हो सकती है। खुद हम तुम्हारे सामने वो बच्चा पढ़ा हुआ है आलिमा बाजी का, उनको बोल दिए भाई पढ़ाओ, लेकिन मेहरबानी करके बच्चों को लाओ नहीं, बच्चों जो है तो अपने घरों पे रख कर आओ। तो उसके लिए नानी है, दादी है, फलाने, सबको मालूम, सब है घरों के अंदर, उनके पास दो संभालो, 2 घंटे के लिए हमारा संभालो, वरना भाई हमारी तुम्हारी अमानत है संभालो। तो इसके अंदर खास तौर से छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं लाएंगे, इसकी फिक्र करें। और मदरसे के अंदर जिन लोगों की गैर हाजिर हो गई, हमारे साथ एडमिशन थे उन लोगों के कि भाई वो 20, 22 एडमिशन हो गए थे, उसमें और लोगों के भी नाम आए हुए थे, तो 22 में से अभी क्लास में तुम खुद देख लो रोज कितने रहते हैं, आज कितने हैं। तो ऐसी अगर क्लास चलाएंगे तो क्लास चलेगी कैसी। और फिर लोग अगर क्लास नहीं चलेंगे तो फिर हमारे को जो बहुत सारी बातें हो सकता है उसमें 10 तलबा ऐसे होंगे जो दिन की बात सीखने का जज्बा उनको खूब होगा, लेकिन किसी वजह से अगर जिन लोगों ने दाखिले लिए थे उनका आना नहीं हो रहा और ये 10 लोगों की हिम्मत टूट गई तो हम इनकी वजह से हम रुकावट बन जा रहे। हो रहा कि नहीं हो रहा ऐसा। 10 लोगों के आने के पक्के इरादे हैं, सारे काम छोड़ दे रहे, बरोबर 11 बजे यहाँ पर आ जा रहे और 11 बजे आकर बरोबर 1 बजे तक तालीम में रह रहे, तो उनकी हिम्मत हम तोड़े हैं। अगर हम वक्त पे अगर नहीं आए, अगर हमारी पाबंदी नहीं हुई और जो हाजिर हमारे साथ में जो तलबा का जिसके नाम लिखे हुए थे वो अगर नहीं आ रहे तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हमारे अगर नजदीक के है और अगर हमारे पास अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो उससे पूछे कि आप क्यों नहीं आ रहे और उनको थोड़ी सी दीन की बात समझाए, हदीस की बात समझाए, इल्म की बात समझाए और उनको मदरसे में आने की दावत दिया। अगर ऐसा हो गया इसके 2 फायदे, पहली बात तो वो आने वाले बन जाएंगे, दूसरी बात है मदरसा चलने वाला बन जाएगा, और तीसरी बात अगर हमारे कहने से अगर वो अगर दीन की बात सुन लेंगे, अगर उनके अंदर वो सनत अगर उनको मिल गई और 3 साल का कोर्स हमारे कहने पे अगर होगा तो यकीन मानो ये ऐसी चीज मिलेंगी कि क़यामत तक अल्लाह इसका अजर हमारे नाम अमल में देगा। हम कब्र में पड़े रहेंगे, सुकून से पड़े रहेंगे, जितना अमल चलता रहेगा, जितनी खैर फैलती रहेगी वो सारा का सारा अल्लाह ताला सवाब अल्लाह हमारे नाम अमल में देगा। इसकी फिक्र करें। और आखिरी बात यह है कि साथ में जो तो हम अपनी मोबाइल साथ में मत लाओ। मैं ये नहीं बोला कि ला लिए होंगे, अगर लाए होंगे किसी वजह से कुछ ज़रूरी है तो ठीक है, लेकिन मोबाइल जो तो क्लास के वक्त में बंद रहेगा। 11 बजे क्लास हो रही है, 1 बजे के दरमियान के अंदर ही हमारी पढ़ाई होती है और ये सबसे छोटा लगता है फितना, पर इससे बड़ा फितना आज के दौर के अंदर कोई दौर नहीं, कोई भी नहीं है। तो यहाँ अगर हमको जरूरत पड़ती है तो वो बात अलग है, लेकिन बहुत एहतियात इस बात की करें हम कि यहाँ पर मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं है। मोबाइल अगर वाइब्रेट भी है तो हमारे पास बैग में पर्स में लगा हुआ है, उधर पढ़ा रहे हैं वो और इधर मोबाइल घर 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 कर रहा, तो ये दिमाग में आ रहा है किसका फोन आ गया, घर से फोन आ गया, ऐसा होगा वैसा होगा, बच्चे रो रहे तो नहीं, उठ गए तो नहीं, फलाना। तो ऐसा मत करो, मेहरबानी करो। ये जो निज़ाम चल रहा है टूटा फूटा, इस बात शुरुआत हो चुकी है इसकी, अल्लाह इसको कबूल कर ले और अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मदरसे की जो तो तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी अता फरमा दे और अल्लाह इसके जरिए से हमारे अंदर इल्म का ज़ेवर हमारे अंदर उतार दे और अल्लाह इसके जरिए से हमें भी खुद को भी हिदायत के बाकी रख। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी और आने वाली नस्लों को भी अल्लाह ताला क़यामत तक इसके अंदर अल्लाह दीन और तमाम की तमाम दीन की सारी बातों के ऊपर उसके ऊपर जमाए रख। अगर ऐसी दुआ हम नमाज़ों में उठ के ताज्जुद में कर लेंगे, कसम खुदा की तुम्हारे दुआओं से, तुम्हारी कोशिशों से, तुम्हारी फिक्रों से, तुम्हारी तमाम की तमाम जद्दोजहद से अल्लाह मदरसे को चलाएगा। चलाने वाले का नाम ऊपर आ जाता है लेकिन चलने वाले नजर नहीं आते हैं। अल्लाह ताला उनसे काम लेता है और जिससे अल्लाह काम लेना पसंद कर ले तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए हिदायत के सारे आसान रास्ते आसान करता है। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक बख्शे। देखो अभी 15 मिनट की तालीम बाकी है तुम्हारी, अगर कुछ बाकी है तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि सब खाने के साथ ही जब खाना खा के जाए, बगैर खाने के मत जाओ ना तो खर्चा सब पे डाल देंगे। दुआ कर लो मुख्तसर। दरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक सल्लिम।
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا, سہولت کا, آسان کا معاملہ فرما دے. اے اللہ دین کے اعتبار سے ہم کمزور ہے, ایمان کے اعتبار سے ہم کمزور ہے, اعمال کے اعتبار سے ہم کمزور ہے, اخلاق کے اعتبار سے ہم کمزور ہے. اے اللہ ہماری ساری کمزوری کا پورا اللہ سب کا سب اللہ تو نے یہاں پر اس کا بدل ہم کو مدد دیا ہے. اے اللہ اس کے ذریعے سے ہم کو علم کا زور ہمارے اندر نصیب فرما دے. اے اللہ علم کی باتیں ہمارے اندر اتار دے. اے اللہ عمل کی باتیں ہمارے اندر اتار دے. تقویٰ پرہیزگاری اس کے ذریعے سے ہم کو نصیب فرما دے. اے اللہ تو دینا چاہ رہا ہے, ہم لینے والے ہیں. اے اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دے, ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری کسی غلطی اور کسی خطا کی وجہ سے تو ناراض نہ ہونا, اور اللہ اتنی بڑی نعمت سے ہم کو محروم نہ کرنا. اے اللہ اپنا فضل فرما, اپنا کرم فرما دے, اور اس مدرسے کے ذریعے سے جتنی خیر ہمارے اندر آنے والی ہے, اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تمام خیر کو اللہ آنے کے